اس کی ایک اور مثال عرض کریں، اور وہ ہے، اور آخری مثال یہ دیتے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم کا کوئی حکم منسوخ اور اس کی تلاوت ابھی تک باقی ہے۔ سورہ النساء ہے، 4 پارے میں، اور 15ویں آیت اس کی دیکھیے، اور 16ویں آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی بھی فحاشی کی مرتکب ہو، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان پر 4 مرد گواہ بنا لاؤ۔ فإن شہدوا، اور اگر وہ اس کی گواہی دیں کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، فامسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کا قصہ تمام کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راہ بتا دے، آئندہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی حکم نازل کر دے۔ واللذان، اور 2 کرنے والے، یاتیانی ہا منکم، تم میں سے اگر کوئی فحاشی کا کام کریں، فآذوہما، تو تم دونوں کو ستانا، تنگ کرنا، تکلیف دینا، فإن تابا، اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی حالت کو درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، تم ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو، اب ان کے خیال کو چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ کو بہت قبول فرماتے ہیں، بار بار مہربانی فرماتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اپنے ان بندوں کی توبہ کو ضرور قبول کر لے گا۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی سے، بے علمی میں، جہالت سے خدا کی مکمل معرفت نصیب نہیں ہوئی، خدا کی معرفت میں ترقی نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلدی سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ لازمی بات ہے کہ ان کو معاف کر دیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑی علم اور حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت سامنے آتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے اللہ میں نے توبہ کی، وللذین یموتون وهم کفار، اب وہ سوائے کفر کے اور کسی چیز پر نہیں مرتے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے بڑے دکھ کا عذاب رکھا ہوا۔ یہ 4 آیات ہیں، 5، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہلی آیات میں یہ بتایا کہ خواتین جب فحاشی کی مرتکب ہوں، اور یہ فرمایا کہ جب 2 کرنے والے ایسا کام کریں تو انہیں ستاؤ، اور یہ فرمایا اللہ نے کہ انہیں اپنے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کا قضیہ کر دے، قصہ تمام کر دے۔ مفسرین بالعموم اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے 15ویں آیت کے آخر پر فرمایا نا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ مقرر کر دے گا، کوئی اور حکم نازل کر دے گا، تو وہ کہتے ہیں پھر خدا نے حکم نازل کر دیا، اور حدیث میں بھی آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو اللہ نے حکم نازل کر دیا، اور وہ حکم یہ اللہ نے نازل کیا جو سورہ نور کی 2 آیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانیۃ والزانی، اور بدکاری کرنے والی عورت اور مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 چوٹیں انہیں لگاؤ، 100 درے انہیں لگاؤ، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کا یہ حکم جاری کرنے میں کبھی بھی ان پہ ترس نہ کھانا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، کبھی ترس نہ کھانا، 100 درے ان گناہ گاروں کو مارو، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ایمان والوں کی ایک بڑی جماعت ہو جو دیکھ رہی ہو کہ ان کو کیسے مار پڑ رہی۔ بالعموم مفسرین اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں آیتیں تھی نا، ان دونوں آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو کچھ فرمایا تھا اس سورہ نور کی آیت سے منسوخ کر دیا،
تو سورہ نساء کی یہ آیات اپنی جگہ پر تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا. اسی لیے نقل کیا ہے یہ قول ابو سہل سرخسی رحمت اللہ علیہ نے اصول فقہ میں. وہ کہتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس قسم کے نسخ کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا تھا کہ احکامات پر عمل کیا جائے، تو جس حکم پہ عمل ہی نہیں کرنا اس کو باقی رکھنے کی بھی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن جمہور علماء امت اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں آیات باقی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے اور حکم اٹھ گیا. اور وہ اس میں تیسری مثال آپ کے سامنے گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا تھا کہ گھر میں رکھنا یہاں تک کہ مر جائیں یا خدا کوئی صورت اور نازل حکم کرے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ نازل ہو گیا حکم. یہ آیات سورہ نساء کی باقی، تلاوت باقی، حکم اٹھ گیا. اب اس کی ایک اور توجہ دیکھ لیجئے. ہمارے اساتذہ جو کچھ پڑھاتے تھے، اساتذہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 مرد اس کے گواہ ہونے چاہیے. وہ کہتے تھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، صرف یہ بتایا کہ خواتین ایسا کام کریں. تو چونکہ بالعموم خواتین کی طرف سے ایسی باتوں میں پہل ہوتی ہے یا وہ کسی کو ان باتوں کی طرف اجازت دیتی ہیں تو کسی کی ہمت پڑتی ہے، تو اس لیے اللہ نے ان کا نام نہیں لیا. الفاظ میں ایسے ہے تو عام مفسرین تو اساتذہ کہتے تھے اسی طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا اس سے مراد بدکاری زنا ہے. فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ. یہ عام مفسرین کہتے تھے کہ ان کو بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ ان کی کوئی راہ پیدا کر دے. اساتذہ فرماتے تھے کہ اس سے اگلی آیت دیکھو تو معلوم ہوتا ہے بلزانی یا سیانیہا، اور جو 2 کرنے والے کریں. تو جب یہ پہلے ذکر ہو گیا اور خواتین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو اب اس آیت کو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 16ویں آیت میں یہ ذکر زنا کا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے واللذانی یاتیانہا، اور جو 2 کرنے والے کریں تو اس سے مراد 2 مرد ہیں. فآذوہما، جب 2 مرد آپس میں برا کام کریں تو انہیں تم تکلیف دو، انہیں ستاؤ. تو کہتے تھے اس آیت کو منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو یہ آیت تعزیر میں چلی گئی اور حد سے نکل گئی. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حتمی اور آخری فیصلہ حنفی فقہا نے نہیں کیا کہ جب 2 لڑکے کسی کام کے مرتکب ہوں گے تو ان کی سزا کیا ہوگی. اس میں قتل کی بھی سزا ہے، اس میں بہت سی سزائیں انہوں نے لکھی ہیں، لیکن قطعی طور پر حنفی فقہا کا سارا اجماع ہو گیا اور کسی چیز پہ ایسے نہیں ہوا. تو ارشاد فرمایا فآذوہما. اساتذہ کہتے تھے تو پھر اس کو منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے سورہ نور سے. مظہری رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو جلیل القدر خلفاء میں سے تھے حضرت مرزا مظہر جانی جانا رحمت اللہ علیہ کے اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے نام ایک خط لکھا ہے اور ان کو لکھا ہے بہقی دوراں. اس زمانے کے امام بہقی رحمت اللہ علیہ شافعی مسلک کے تھے اور بڑا اللہ نے بڑا علم انہیں دیا تھا. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے بہقی انہیں قرار دیا. تو قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے متعلق یہی فرماتے ہیں 16ویں آیت کے متعلق. وہ کہتے ہیں کیوں اسے آخر ہم سورہ نور سے منسوخ مانے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مردوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر دیں آئندہ یہ کام نہ کریں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اللہ نے کہا ان کو بھول جاؤ، چھوڑو ان کے خیال کو. یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور ہمارے یہاں معاشرہ ایسا تشکیل پایا ہے کہ یہ آدھی آیت پہ عمل کریں گے کہ 2 آدمیوں نے ایسا کام کر لیا تو انہیں مارو، اور جب وہ توبہ کر لیں اپنی حالت ٹھیک کر لیں
تو اس کے بعد ساری زندگی ان کا پیچھا نہ چھوڑو، اگلی نسل کو بھی بتا جاؤ کہ فلاں فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ ہمارا معاشرہ، اور اللہ کہتا ہے فارغوا عنہما، بس چھوڑ دو اب اس خیال کو، جو آدھی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ معاشرہ نفاق کا ہے، نفاق کی اکثریت ہے، اور اصل مرض اب اس امت کا نفاق ہے، منافق زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو مزہ آتا ہے لوگوں پر الزام لگاتے ہوئے، لوگوں کے عیوب کی تشہیر کرتے ہوئے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں فارضوا عنہما، اب ان کو چھوڑ دو بس، جب انہوں نے حالت ٹھیک کر لی تو کیا ضرورت ہے آخر اس گندگی میں پھر سے چابک اور لاٹھی مارنے کی۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تو بہت توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ تو بہت مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، اور ساتھ ہی آیت جوڑ دی اللہ نے، اور اللہ نے فرمایا میرے ذمے ہے توبہ کو قبول کرنا، اللہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ضرور قبول کرے گا۔ الذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی توبہ جو نادانی سے، جہالت سے گناہ کر لیتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا اچھی تفسیر اس کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے کہا میرے پروردگار تیری نافرمانی تو ہمیشہ جہالت ہی سے ہوتی ہے، یعنی تیری معرفت جتنی بس بندے کو حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ معرفت اگر بڑھ جائے تو گناہ نہ کرے، تو جہالت ہی سے ہر ایک آدمی جو گناہ کرتا ہے خدا بندہ جہالت ہی سے کرتا ہے، اور تو نے کہا ہے کہ جب وہ گناہ کر لیں جہالت سے اور پھر توبہ کر لیں تو نے معاف کر دے گا، سو لوگوں کو معاف فرما دے۔ ثم يتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما، اللہ نے کہا کہ جلدی جو توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ تیسری بحث ہے اس میں کہ اس میں احکامات کو آپ دیکھیے تو حکم اللہ تعالی نے منسوخ فرما دیے اور تلاوت ان کی وہ باقی رہی، لیکن اساتذہ کہتے تھے کہ ان احکامات کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام پر رکھنا چاہیے۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح کی تیسری بحث اس میں نسخ کی مکمل ہو گئی۔ پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کی براہ راست تو تعلق نہیں بنتا قرآن کریم کی تحریف سے، لیکن چونکہ نسخ کی بحث چل رہی تھی اس لیے اسے بتا دیا گیا۔ تو ایک بات قرآن کریم پر اعتراضات کے معاملے میں کہ قرآن پورا نہیں ہے اور قرآن کریم منسوخ ہے، سب سے پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی اور نسخ کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اس لیے جتنے لوگ بھی، جتنے مستشرقین اور جتنے کافر ان آیات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، تو کیا ہوا؟ تمہارا قرآن تو پورا ہی نہیں، یہ تو تورات اور انجیل کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں تم نے نسخ کو پڑھا نہیں، تم اس کو پڑھو، سب سے مانتے ہیں، اہل تشریع کیا اور اہل سنت کیا اور اہل سنت کے آگے جو طبقات ہیں کسی بھی مسلک اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے۔ تو جو آیات منسوخ ہو گئی ہیں ان کا کیوں حوالہ دیتے ہو؟ جن کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا کیوں حوالہ دیتے ہو؟ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی ہے، آج وہ قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا کیوں حوالہ دیتے ہو؟ بھائی یہ تو غلط بات۔ اس کے بعد دوسری بحث، اور وہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کریم میں جب کوئی آیت پڑھتے تھے تو اس کی تفسیر میں کوئی جملہ لکھوا دیتے تھے تاکہ وہ آیت واضح ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بالکل آغاز میں منع فرما دیا اپنی باتیں لکھنے سے بھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تکتبوا عنی، میری باتیں مت لکھا کرو۔ یہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا یہ ان روایات کو پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، حدیث کا انکار بھی کرنا ہے تو حدیث ہی کی کتابوں سے روایات لے کے، بھئی جب حدیث اتنی بری چیز ہے والعیاذ باللہ، تو یہ جو تم دلیل حدیث سے دے رہے ہو یہ بھی تو بری ہوئی نا۔ حدیث کو ختم کرنے کے لیے حدیث ہی سے کیوں دلیل دیتے ہو کہ اور سے دلیل لاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں مت لکھا کرو، اس لیے کہ قرآن کا بالکل آغاز کا دور تھا وحی کا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی لکھ لیتے تھے، خدا کی کتاب کی آیات بھی لکھ لیتے تھے، تو ڈر تھا کہ یہ سب چیزیں آپس میں ملنا چاہیں، حتیٰ کہ سختی سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آپ نے فرمایا جس کسی نے میری کوئی بات لکھی اسے چاہیے کہ مٹا دے. سہج سہج، آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وحی کے عادی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ بات قرآن کریم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ نے فرمایا جو کچھ مجھ سے سنو لکھ لیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ سے باتیں سنتا ہوں بڑی اچھی لگتی ہیں مگر کیا کروں، بھول جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لیا کر، وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْخَطِّ، اور اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا لکھنے کے لیے کہ لکھ لیا کر. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر کے کہ یہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. تو یوں حدیث کی کتابت بھی شروع ہوئی، قرآن کریم کی کتابت بھی شروع ہوئی. اور قرآن کریم کی جو کتابت تھی اس کے متعلق یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اس کی تفسیر تشریح کے لیے کوئی لفظ لکھ لیا کرتے تھے. اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے کہا قرآن تو وہ ہے جو ہم نے لکھوا دیا ہے، قرآن وہ ہے جو تم لوگوں کو یاد ہے، یہ جو تفسیری جملے ہیں نا درمیان سے ان سب کو اڑا دو اور ایسے جتنے نسخے ملیں ان سب نسخوں کو ختم کر دو. یہ بحث ابھی باقی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا حکم دیا تھا، جلانے کا حکم دیا تھا یا ختم کرنے کا حکم دیا تھا. یہ بخاری کی روایت آئی تھی نا جس سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ بحث ابھی باقی ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو ناسخ اور منسوخ کے بعد یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ تفسیری جملے تھے اور ان تفسیری جملوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ان کو مٹانا ہے. انہی تفسیری جملوں کا دوسرا نام قرات شاذہ بھی ہے. ایک قرات ہے متواتر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک جتنی قراتیں ہیں متواتر ہیں. اور اتنی لمبی مثال کیا دینی ہے، یہ بحث آئے گی، لیکن دیکھیے آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین. اب تک افریقہ میں امام ورش رحمت اللہ علیہ کے قرات میں لوگ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. اب تو زمانہ آسان ہو گیا بھائی، ایپ آپ سنیں، سیریز میں دیکھیں، امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات، قالون رحمت اللہ علیہ کی قرات. اب جتنی قراتیں ہیں 1500 سال سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل متصل ہم تک پہنچتی ہیں، اور کچھ قراتیں ایسی ہیں جو کسی وقت میں مشہور تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. ان قراتوں میں تفسیری جملے بھی شامل تھے. تو قرات شاذہ سے، یہ شاذ کا مطلب کبھی کبھی ہونے والی چیز، ہم اردو میں بولتے ہیں نا شاذ و نادر. تو ایسی چیزیں جو بہت شاذ ہیں، بہت کم ہیں، بہت نادر، بہت نایاب ہیں، تو اسے قرات شاذہ کہیے یا آپ اس کا نام رکھ لیجئے تفسیری جملے. یہ تفسیری جملے اور قرات شاذہ جو تھی یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نکلوا دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلوائی ہے. اور یہی وہ چیزیں تھیں جس کو آج بھی لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ آیتیں تھیں، اب تو قرآن میں تمہارے پاس ملتی نہیں، تو اس کا مطلب ہے قرآن ناقص ہے. والعیاذ باللہ. ہم کہتے ہیں یہ قرات شاذہ تھی، یہ تفسیر کے جملے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قراتیں ہم تک متواتر پہنچی ہیں وہ الگ چیز ہے، اور شاذ قراتیں جو تھیں یقیناً کسی زمانے تک تھیں وہ ختم ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں. اب کوئی بھی شاذ کے اب ہمارے پاس جتنی قراتیں یہ سب متواتر اور مسلسل ہیں جو پہنچی، اور ہم انہی قراتوں کو مانتے ہیں. اور قرآن کریم میں ہمارا ایمان انہی چیزوں پر ہے. تفسیری جملے البتہ تھے، اور وہ تفسیری جملے جو تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ختم کروا دیے. تو ان تفسیری جملوں کے ختم ہونے پر اب یہ کہنا کہ قرآن ختم ہو گیا والعیاذ باللہ یا قرآن کریم میں یہ بات نہیں رہی، یہ بات نہیں ہے. یہ کہیے کہ وہ تفسیری جملے جو تھے وہ مٹا دیے گئے. یہ کہیے کہ ان تفسیری جملوں کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قرآن کے ساتھ رکھنا مناسب نہیں